بسم اللہ کیا ہے؟ کیا فقط قرآن ہی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام بسم اللہ کے سلسلے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہ اسم اعظم ہے؟ بسم اللہ کے سلسلے میں ان تمام سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کے سب سے پہلے سورے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، سورہ حمد کہا جاتا ہے، سورہ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سورے سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورے میں 7 آیتیں موجود ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس سورے کی تفسیر کو اور سنتے ہیں پہلی آیت یعنی آیے بسم اللہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے ہیں۔ مختلف قوموں اور لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے سارے اہم اور ضروری کام کو اپنے بزرگوں میں سے کسی صاحب عزت و احترام بڑی ہستی کے نام سے شروع کرتے ہیں، تاکہ وہ کام محفوظ اور بابرکت ہو جائے اور نتیجہ بھی صحیح حاصل ہو۔ وہ لوگ اپنے اپنے صحیح یا غلط عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کبھی بتوں یا طاغوتوں کے نام سے شروع کرتے ہیں، کبھی خدا کے نام سے اور اولیاء خدا کے دستے مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ خندق میں خندق کھدائی میں زمین پر سب سے پہلی کدال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی۔ بہار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 218۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کتاب کا سرنامہ کلام ہے۔ بسم اللہ صرف قرآن پاک کی ابتدا میں ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی ابتدا اور شروعات اسی کلمے سے ہوئی تھی۔ سارے انبیاء کرام کے کاموں اور عمل کا سرنامہ بھی بسم اللہ ہی تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی موجوں میں چلنے لگی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، یعنی اس کشتی کا چلنا اور رکنا خدا کے نام سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس دعوت نامے کا آغاز اور شروعات بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 30۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ کاموں میں برکت کا سبب ہے، اور بسم اللہ کا نہ کہنا کام کے نتیجے تک نہ پہنچنے اور ناکامی کی وجہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے جو بسم اللہ لکھ رہا تھا فرمایا، اسے خوبصورت انداز میں لکھو۔ کنز العمال حدیث نمبر 29558۔ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کھانا کھانے، نکاح کرنے، سواری پر سوار ہونے، سفر کا آغاز کرنے اور دوسرے بہت سے موقعوں پر اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جانور کو جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے بغیر یعنی اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ماننے والے اور مقصد زندگی رکھنے والے انسان کے کھانے اور پینے میں بھی الہی پہلو ہونا چاہیے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ بسم اللہ کو نہ بھولو، چاہے شعر کا ایک بیت لکھتے وقت بھی کیوں نہ ہو۔ جو کوئی بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ سکھائے اس کی جزا کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ سوال: ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنے کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جواب: بسم اللہ ایک مسلمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اس کے ہر کام پر الہی رنگ ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی کارخانے اور کمپنی کے سامان پر اس کارخانے کی مہر ہوتی ہے،
لیبل ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ مثلاً چینی کے برتن بنانے والی کمپنی اپنے ہر برتن پر اپنی کمپنی کی علامت اور مہر لگاتی ہے، چاہے وہ برتن بڑا ہو یا چھوٹا، سب پر اس کمپنی کا نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا قومی پرچم بھی ہے جو اس ملک کی بلندیوں پر لہرا رہا ہوتا ہے، اور سمندر میں چلنے والے اس کے جہازوں پر اور دفتروں میں کام کرنے والے ملازمین کی میزوں پر بھی نظر آتا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر، اسکولز اور انتظامی فورسز کی چوکیوں پر بھی نظر آتا ہے۔ سوال: کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ اور مستقل آیت ہے؟ جواب: اہل بیت رسول خدا علیہم السلام جو دوسرے فقہی رہبروں سے 100 سال پہلے اس دنیا میں آئے، جو راہ خدا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اسی طرح قرآن میں ان کی عصمت و طہارت کو واضح الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ان مقدس ذات کے اعتقاد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت اور قرآن مجید کا جز ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں 16 دلیلیں پیش کی ہیں کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے۔ آلوسی بھی اسی نظریے سے قائل ہیں۔ مسند احمد میں بھی بسم اللہ کو جزء سورہ شمار کیا گیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58۔ بعض لوگ جو بسم اللہ کو سورہ کا جز نہیں جانتے یا نماز میں اسے نہیں پڑھا کرتے، ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک دن معاویہ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو لوگوں نے اس پر یہ کہہ کر اعتراض کیا، کیا تم نے آیت چوری کر لی ہے یا بھول گئے ہو؟ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ جو لوگ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے یا اسے سورہ کا جز اور حصہ شمار نہیں کرتے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے بہترین آیت کو چرا لیا ہے۔ بہار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 20۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سورہ حمد کی تفسیر میں ابن عباس، عاصم، کسائی، ابن عامر، ابن زبیر، عطا، طاؤس، فخر رازی اور سیوطی کو ان لوگوں سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو سورہ کا جز قرار دیتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، بسم اللہ تمام سوروں کا تاج ہے، صرف سورہ براءت، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ امن و رحمت کا کلمہ ہے، اور سورہ توبہ کفار و مشرکین سے براءت، نفرت اور دشمنی کے اظہار کا سورہ ہے، اس لیے دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مجموع البیان و تفسیر کشاف۔ بسم اللہ پر ایک نظر۔ نمبر 1، بسم اللہ خدائی رنگ اور الہی علامت ہے اور ہمارے لیے توحید کے رستوں پر چلنے کا واضح نشان ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ سے کسی کام کو شروع کرنا توحید کی علامت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کے ساتھ شروع کرنا کفر کی علامت ہے، اور خالق و مخلوق دونوں کے نام کو ملا کر اپنے کام کو شروع کرنا شرک کی علامت ہے۔ پس نہ تو خدا کے نام کے ساتھ دوسروں کا نام لیا جائے اور نہ ہی اس کے بجائے دوسروں کا نام لیا جائے۔ نمبر 3، نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کا نام بھی ہر شریک سے منزہ و پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ نمبر 4، بسم اللہ باقی رہنے اور دائمی ہونے کی علامت ہے، اور جس میں خدائی رنگ نہیں وہ فانی ہے۔ بسم اللہ خدا سے عشق اور اس پر توکل بھروسے کی علامت ہے۔ وہ جو رحمان الرحیم ہے اس کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اپنے کام کو اس پر توکل و بھروسے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نام لینا رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نمبر 6، بسم اللہ تکبر و گھمنڈ سے دور رہنے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کی علامت ہے۔ نمبر 7، بسم اللہ بندگی اور عبودیت کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ نمبر 8، بسم اللہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ خدا اس کے ساتھ ہے اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 9، بسم اللہ کاموں کے مقدس اور پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کام کے بی میں یعنی خدا کی پناہ میں ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 10، بسم اللہ ذکر خدا ہے، یعنی خدایا میں تجھے بھولا نہیں ہوں۔ نمبر 11، بسم اللہ ہماری نیت کو بیان کرتا ہے، یعنی خدایا تو ہی میرا مقصد اور میرا مطلوب ہے۔ میرا مقصد عام لوگ یا ظالم و طاغوت نہیں، نہ ہی میرا مقصد دنیا کی رنگینی اور نہ ہی نفسانی خواہشات ہے، بلکہ میرا مقصد و مطلوب صرف تو ہی تو ہے۔ نمبر 12، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ اللہ کے اسم اعظم ہونے سے اس سے زیادہ نزدیک ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ تفسیر رہنما۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا، اس کے نکات سے واقفیت حاصل کی۔ پڑھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ کے آغاز میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سورہ کے مطالب اور مضمون برحق اور مظہر رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آسمانی کتاب کے شروع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت صرف اس کی مدد سے ممکن ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بسم اللہ وہ کلمہ ہے جس سے خداوند کی بات اس کے بندوں سے اور بندوں کی بات اس کے پروردگار سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت اس کی ذات کی طرف ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 5، رحمت الہی کا مختلف انداز میں بیان رحمت پر اصرار و تاکید کا اظہار ہے۔ ایک انداز رحمان ہے تو دوسرا انداز رحیم ہے۔ نمبر 6، کتاب خدا کی ابتدا میں کلمہ رحمان و رحیم کا آنا شاید اس بات کی علامت ہے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا ایک جلوہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خلقت یعنی انسان کی پیدائش اور بعثت یعنی رسول کو ہدایت کے لیے بھیجنا اس کی رحمت اور لطف و کرم کا جلوہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ کسی بھی دین میں، مذہب میں، سماج میں، معاشرے میں جب بھی کوئی کسی کام کو سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی مقدس نام کا سہارا لے تاکہ اس کا کام بہتر طریقے سے انجام پائے۔ دین مبین اسلام نے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، یعنی اپنے کام میں اللہ کی مدد حاصل کریں تاکہ ہمارا کام بہتر طریقے سے مکمل ہو سکے، اختتام پذیر ہو سکے۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جیسے آنکھوں کی سیاہی سفیدی سے ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس سورہ کی تفسیر سے ریلیٹڈ ہم نے ایک کوئز رکھی ہوئی ہے۔ 6 دن کی تفسیر کو سننے کے بعد ہم سنڈے کو آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے۔ اس سوال کو پوچھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ اس تفسیر کو آپ اچھے سے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھا سکیں، اور جب آپ اس تفسیر کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔